الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جہنم سے آزاد ہے اور منافقت سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس شخص کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ کوشش کیا کریں کچھ وقت نکال کر اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کریں، اور خاص کر شب جمعہ اور جمعہ کا دن درود پاک پڑھنے کا خصوصی دن ہوتا ہے۔ اس دن نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں، ایک عمل کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، تو جمعہ کے دن اور زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری درس تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے۔ اما پارہ کی آج ہم جس سورت کے بارے میں تفسیر سنیں گے یہ ہے سورۃ التین۔ یہ سورت ترتیب مصحف یعنی قرآن کی سورتوں کی جو ترتیب ہے اس اعتبار سے اس کا نمبر 95 ہے، 95، اور ترتیبی نزول کے اعتبار سے دیکھو قرآن عظیم کی جو نزول کی ترتیب ہے وہ الگ ہے، اور جو قرآن جس ترتیب میں جمع ہے ہم پڑھتے ہیں اس کی ترتیب الگ ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے 28واں نمبر ہے، یعنی 28ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن میں جو لکھا گیا ہے اس سورت کی ترتیب ہے وہ 95 ہے، اور یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی قرآن عظیم کی جو مکی ترتیب تھی نازل ہونے کی اسی پیریڈ میں سورہ تین نازل کیا گیا۔ سورۃ التین جو ہے، تین کا جو معنی ہوتا ہے التین، عربی میں کہتے ہیں انجیر کو، انجیر ایک پھل ہے، تو چونکہ اس سورت کا پہلا لفظ وہ تین ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ التین رکھا گیا ہے۔ حدیث پاک میں اس سورت کی کچھ فضائل بھی وارد ہے، جیسا کہ بخاری شریف کتاب توحید میں حدیث لکھی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ نے عشاء کی ایک رکعت میں سورۃ التین کی تلاوت فرمائی۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوش آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے والا کسی اور کو نہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔
پھر قرآن جب صاحب قرآن پڑھیں تو سبحان اللہ اس کی عظمتیں کتنی بلند ہوگی اور کتنی مطلب خوبصورت آواز میں تاجدار دو جہاں امام الانبیاء قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بس ہمیں صحیح طریقے سے قرآن عظیم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یعنی یہ پوری صورت میں کیا چیزیں اہم بات کیا بتائی گئی ہیں وہ ہے کہ انسان اور اس کے عقیدے کے متعلق کلام کیا گیا ہے. اور اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، مبارک پہاڑ طور سینا اور امن والے شہر کی قسم ارشاد فرما کر یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. دوسری چیز یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے تو اس کے لیے بے پناہ اجر و ثواب ہے. برعکس اس کے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار نہ کرے اور اس کے نبی کی تصدیق نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس کو داخل کیا جائے گا اور بے انتہا جو ہے اس کے لیے شدید عذاب ہے. دوسری بات یہ بات بتائی گئی ہے کہ نوع انسانی کا اشرف المخلوقات ہونا اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی تمام مخلوق میں انسان سب سے اعلیٰ سب سے اشرف ہے. اللہ نے اس صورت میں اس کا ذکر فرمایا کہ انسان ہر اعتبار سے یہ تمام مخلوقات خدا میں سب سے بلند مرتبہ رکھتا ہے. اور اس صورت کے آخر میں یہ بات ذکر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسان کو، حساب و کتاب اور جزا کے لیے اس کو اٹھنا ہے، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی تفسیر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا. والتین والزیتون. تین کے معنی ہوتا انجیر، یہ پھل ہے. فرمایا اللہ پاک نے کہ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم. واو آپ کو پہلے بتایا تھا جیسے کہ سورۃ العصر میں والعصر زمانے کی قسم فرمایا. تو واو جو ہے نا اور بھی معنی میں آتا ہے. ایک معنی میں آتا ہے قسم کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم. اسی طرح والعصر زمانے کی قسم، والعادیات مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم. تو واو قرآن عظیم میں کئی مقامات پر، جیسے والضحیٰ چہرے محبوب کی قسم. تو واو جو ہے نا یہ قسم کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن عظیم کی کئی صورتوں میں ابتدا میں جو واو آیا ہوا ہے تو وہ تقریباً قسم ہی کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا والتین انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور مبارک پہاڑ طور کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم. ہاذا کہتے ہیں اس عربی میں، اور البلد کہتے ہیں شہر کو، سٹی، اور امین کہتے ہیں امن والا، کہ جس کی پوری سرزمین جو ہے نا یہ امن و امان کا مرکز ہے، اس کو امین کہا جاتا ہے. تو وہذا البلد الامین فرمایا اس شہر امن والے شہر کی قسم، مراد ہے شہر مکہ. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں 4 قسمیں ارشاد فرمائی، 4 قسمیں. اب علماء نے اس پر کلام فرمایا ہے کہ انجیر اور زیتون کی قسم کیوں ارشاد فرمائی. تو فرمایا گیا کہ چونکہ یہ دونوں جو پھل ہیں نا ان میں ظاہری اور باطنی خوبیاں جمع ہیں. چنانچہ انجیر غذا بھی ہے، میوہ بھی ہے، دوا بھی ہے، اور اس میں فضلہ بالکل نہیں. اس کی لکڑی کا دھواں مچھر کیڑے مکوڑوں کو مار دیتا ہے. یہ انجیر کے فوائد ہیں. اور بتائیں کہ انجیر میں چونکہ منافع فوائد بہت زیادہ ہیں. انجیر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سارے فائدے رکھے ہیں جو ان کے خالق
رب کریم کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے انجیر کی قسم ارشاد فرمانے کی کہ دیکھو قرآن عظیم کا ایک اسلوب ہے، یہ بات آپ کو عرض کر دوں کہ جس چیز کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے نا، بندوں کے دل میں ذہن میں بٹھانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قسم کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ قسم کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے تاکہ بندوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، بڑی اہم ہے انسان کے لیے۔ جیسے اب انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی اور شہر مکہ کی قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا، ان چاروں چیزوں کی اہمیت بتانا ہے۔ انجیر کی اہمیت کیا ہے؟ چونکہ اللہ نے اس میں بہت سارے فائدے رکھے انسان کے لیے، انسان کے لیے بہت اہم چیز ہے انجیر، اس لیے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا نا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم و حوا تم دونوں جنت میں رہو لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ بہرحال شیطان نے وسوسہ دیا اور فرمایا تھا کہ نہ جانا، تو انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی۔ اللہ نے خود فرمایا کہ آدم نے میری نافرمانی نہیں کی، پھل کھا لیا، حکمت تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو جنتی لباس تھا نا حضرت آدم و حوا پر، جیسے ہی پھل کھایا وہ جنتی لباس ان کے جسم سے سارا اتر گیا، جنتی لباس اتر گیا۔ اب ان کا ستر کھل گیا۔ پہلی مرتبہ، اس سے پہلے کبھی انہوں نے نہ اپنا ستر دیکھا تھا نہ ایک دوسرے کا ستر دیکھا تھا۔ جب ستر کھل گیا تو ظاہر ہو گیا۔ اب شرم و حیا کا مطلب تقاضا یہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جنت کے جو درخت تھے اس کے پتے تھے تو وہ درختوں کے پاس جاتے کہ پتے لے کر کے اپنے ستر کو چھپائیں، تو ہر درخت جو ہے نا ہٹ جاتا تھا، یعنی ہر درخت نے اپنا پتا دینے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے۔ لیکن انجیر ایسا درخت تھا کہ جس نے اپنا پتا حضرت آدم اور حوا کے لیے پیش کر دیا۔ پھر حضرت آدم و حوا دونوں نے انجیر کے پتے توڑے اور اس کو اپنے جسم پر چپکا کر کے اپنی ستر پوشی فرمائی۔ سمجھ رہے نا؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اللہ پاک فرماتا کہ یہ دونوں آدم و حوا اپنے اوپر جنت کے پتے چپکا رہے تھے، اور جنت کا پتا کون تھا؟ وہ انجیر کے درخت کا پتا تھا۔ اب اسی حال میں انجیر کا درخت کا پتا ان کے جسم پر تھا، ستر پوشی اسی سے کی، اور اسی حال میں جنت سے زمین پر تشریف لے آئے۔ سمجھ رہے؟ اور اس کے بعد میں اس انجیر کے درخت کا جو پتا تھا اس پتے کو ہرنی کو کھلا دیا تھا۔ اب اس کی برکت یہ ہوئی کہ ہرنی کو کھلایا تو اللہ نے اس کو حسن و جمال عطا فرما دیا، خوبصورتی عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ایسی خوشبو رکھی ہے جو دنیا کی اعلیٰ ترین خوشبو ہے، مشک۔ یہ اس جنتی انجیر کے پتے کی برکت سے اس کو یہ فیض ملا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس مناسبت سے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ انجیر کے درخت نے حضرت آدم جو اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، مسجود ملائکہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، ان کی اس نے مدد کی تھی اور ان کو اپنا پتہ پیش کیا تھا، تو اس مناسبت سے انجیر کی اللہ نے قسم ارشاد فرما کر کے اس کی اہمیت اپنے بندوں کے دلوں میں بٹھا دی ہے۔ ایک وجہ یہ تھی۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں ہے، مسند الفردوس کی روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک طباق ہدیتاً پیش کیا گیا، تو میرے کریم آقا نے اس انجیر میں سے کھایا، تو گویا کہ انجیر کھانا حضور کی سنت بھی ہوئی، اور کھانے کے بعد سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم بھی کھاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا کہ تم بھی کھاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ جنتی پھل ہے تو کہہ سکتا ہوں، چونکہ جنتی پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی ہے، انجیر میں بھی گٹھلی نہیں ہے، انجیر میں بھی گٹھلی نہیں ہے، اس کو کھاؤ۔ اور پھر سرکار نے جسمانی علاج بھی فرمایا کہ اس کو کھاؤ کہ یہ پھل بواسیر کو قطع کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اور گٹھیا کے درد میں فائدہ دیتا ہے انجیر۔ یعنی یہ دوائی علاج سرکار نے خود تجویز فرمایا ہے کہ انجیر یہ ایسا پھل ہے، بہت سارے منافع ہیں اس میں، لیکن اس میں ایک فائدہ جو حضور نے فرمایا کہ بواسیر کو قطع کرتا ہے اور گٹھیا کے درد میں یہ فائدہ دیتا ہے۔ اب یہ جو انجیر ہے نا،
مفسرین نے لکھا ہے کہ یونان، ترکی، اسپین اور جنوبی فرانس میں انجیر پیدا ہوتا ہے اور وہیں سے درآمد کیا جاتا ہے۔ انجیر کے جو منافع ہیں جسمانی، یہ قبض کو دور کرتا ہے۔ انجیر نہایت عمدہ میوہ ہیں جس میں فضلہ نہیں، اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا، زیادہ نفع بخش ہے، حتیٰ کہ مثانے میں موجود ریت اور پتھری بھی نکال دیتا ہے۔ جگر اور تلی میں پھنسی گندے مواد کی گانٹھ کو کھول دینے والا یہ پھل ہے، بدن کو فربا کرنے والا، بلغم کو چھانٹنے والا، اس کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور یہ پسینہ آور ہے۔ یعنی انجیر کے جسمانی بہت سارے فائدے اور بہت سارے منافع ہیں۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی۔ اب آگے آیا والزیتون، پھر اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے زیتون کی۔ زیتون کیا ہے؟ زیتون بھی ایک مبارک درخت ہے، بلکہ قرآن عظیم میں خصوصیت کے ساتھ زیتون کے درخت کا ذکر فرمایا۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا درخت ہے زیتون کا جو طور سینا سے نکلتا ہے، پیدا ہوتا وہاں، اور یہ تیل بھی دیتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سارن بھی ہے۔ یعنی جو زیتون کا درخت ہے نا، اس کے بھی فائدے بہت کثیر ہیں۔ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب کثرت ہوتی تھی زیتون کے تیل کی تو جلایا جاتا تھا، اور اس کی روشنی بہت خوبصورت اور اچھی ہوا کرتی تھی۔ سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے، جس طرح سالن کھایا جاتا ہے، اور یہ وصف دنیا کی کسی تیل میں نہیں۔ اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جس میں چکنائی کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے، پانی وغیرہ کا محتاج نہیں۔ پہاڑوں والی جو ایریا ہے نا، وہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اور زیتون کے درخت کی عمر 3000 برس تک رہتی ہے۔ یعنی 3000 برس تک زیتون کا درخت جو ہے نا باقی رہتا ہے، اس کی لمبی عمر ہوتی ہے زیتون کے درخت کی۔ تو اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے۔ یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مسواک ہے، سرکار علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ یہ زیتون مبارک درخت سے ہے۔ تو زیتون کی یہ فضیلت ہے۔ بلکہ علماء نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ والتور والتین والزیتون، علماء فرماتے ہیں کہ جو رب نے ارشاد فرمایا کہ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک معنی زیتون سے اور تین سے یہ بھی ہے کہ والتین سے مراد حضور علیہ السلام کے الفاظ تجبہ ہیں، کلمات تجبہ ہیں، اور زیتون سے مراد حضور علیہ السلام کی خیالات مبارکہ ہیں جو امت کے لیے نفع بخش ہیں۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وطور سینین، سینین طور کہتے ہیں پہاڑ کو، وہ پہاڑ کوہ طور جس کو ہم کہتے ہیں، جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی، صفات کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی۔ اس پہاڑ کو حضرت موسیٰ سے نسبت تھی۔ اور سینین جو ہے نا، یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا مبارک، خوبصورت۔ سینین کا معنی ہوتا ہے، تو طور سینین کا معنی ہوتا ہے کہ خوبصورت پہاڑ یا مبارک پہاڑ۔ اور وہ پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، تو جس جگہ یہ پہاڑ واقع ہے نا، اس ایریا کو، اس کے ارد گرد ایریا کی اس جگہ کو سینین کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کے ایریا کو سینین، وہ مطلب سرسبز و شاداب جنگل تھا، ہرا بھرا،
اور انتہائی خوبصورت جگہ ہے. یہ مدین میں واقع ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بستی تھی وہاں پر یہ پہاڑ اور یہ جگہ. تو طور سینین سے مراد ہے مبارک پہاڑ، اور سینین کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر یہ پہاڑ واقع ہے. اور اس پہاڑ کو اور اس جگہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے. بلکہ علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو زیتون ہے نا، زیتون کا درخت اور انجیر کا درخت یہ پیغمبروں سے نسبت رکھتا ہے. جو قسم ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس کی وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ چونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناسبت رکھتا ہے اور ان سے نسبت رکھتا ہے، اس مناسبت کی وجہ سے اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں وہ پہاڑ جس کی قسم ارشاد فرمائی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک قدم لگے، اس مناسبت سے وہ پہاڑ عظمت اور برکت والا ہو گیا اور اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی. اس کے بعد اگلی آیت میں ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور فرمایا کہ اس امن والے شہر کی قسم. اس سے مراد شہر مکہ ہے. شہر مکہ کو تو سب سے زیادہ نسبت حاصل ہے حضور کے مبارک قدم سے. اور سورہ بلد میں فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اے میرے حبیب مجھے قسم ہے اس شہر کی. بلد کہتے شہر کو. کیوں قسم ہے اس شہر کی؟ اس وجہ سے خانہ کعبہ ہے نہیں، چاہے زمزم میں نہیں، منع و عرفات و مزدلفہ نہیں، بلکہ اللہ نے خود فرمایا جو میں قسم ارشاد فرما رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے حبیب چونکہ تمہارے مبارک قدم اس شہر سے لگے ہوئے ہیں. تو انبیاء کے، اللہ والوں کے قدم جہاں لگ جاتے ہیں وہ جگہ بڑی عظمت والی ہو جاتی ہے، بڑی برکت والی ہو جاتی ہے. پھر اللہ اس کی قسم کھا کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے دمشق کے پہاڑوں کی قسم کھائی کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پناہ گاہ کی جگہ ہے، وہاں پیدائش ہوئی، پرورش ہوئی ان کی. بیت المقدس کی قسم کھائی کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے، وہاں ان کے قیام گاہ ہے، حضرت ابراہیم کی نشانی ہے. اور شہر مکہ کی قسم کھائی کیونکہ امام الانبیاء کی ولادت گاہ ہے اور محبت وحی ہے، وحی کا نزول وہاں ہوا کرتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اور جس مقام کو اللہ تعالیٰ کی مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جایا کرتی ہے. شہر مکہ کے آپ بات دیکھ لیں، اللہ نے قسم ارشاد فرما کر کے اس کی اہمیت کو بتایا ہے کیونکہ اس شہر سے میرے محبوب کی یادگاریں وابستہ ہے، میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی. اور بلکہ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے ان بابرکت مقامات کی عظمت و شرافت ظاہر ہوئی اور انبیاء و اولیاء کے ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت بھی واضح ہوئی. چنانچہ جس جگہ انجیر و زیتون لگتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش اسی جگہ پر ہوئی. طور وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ندا دی ایک درخت پر، ایک درخت سے ندا ہوئی. وشجرتن، فرمایا کہ وہ درخت تھا وہ انیا موسیٰ، اے موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس ہو رہے تھے تو طور پہاڑ کے قریب وہ زیتون کا درخت تھا. بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی اور اس درخت کے سے آواز آ رہی تھی انی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. اور درخت انتہائی چمکدار روشن تھا، یعنی پوری اندھیری رات تھی لیکن پوری تاریک رات میں درخت چمک رہا تھا چونکہ اللہ نے اپنی تجلی اس پر ظاہر فرمائی تھی. وہ درخت سے آواز آ رہی تھی. علماء نے فرمایا کہ وہ زیتون کا درخت تھا. تو اب چونکہ وہ نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تو مبارک ہو گیا. مکہ مکرمہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اسی شہر میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اسی شہر میں کعبہ معظمہ ہے. تو یہ بابرکت مقامات ہیں. اب دیکھیں یہ 4 قسمیں کھائی اللہ نے.
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسم ارشاد فرمانے کے بعد اب اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اہم بات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد معنی ہوتا ہے ضرور، یقیناً، بے شک، خلقنا معنی ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی کے معنی میں ہوتا ہے عربی میں، احسن تقویم. احسن تقویم معنی ہوتا ہے سب سے خوبصورت صورت میں، سب سے اچھی صورت میں. احسن کہتے ہیں سب سے عمدہ، سب سے حسین، اور تقویم کہتے ہیں صورت کو. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یقیناً بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ 6 تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے انسان کی تخلیق کے حسن کو بیان فرمایا ہے. 6 تاکیدوں کے ساتھ اللہ پاک نے انسان کے حسن کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں. جانتے ہو مشرکین جو تھے وہ انسان کو سب سے گھٹیا سمجھتے تھے. وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ان کو اپنا معبود سمجھتے، بے جان بت، پتھر، لکڑی، پتھر، چاند، سورج، درخت، پہاڑ، ان کی پوجا کیا کرتے تھے. انہیں اپنا معبود سمجھتے تھے اور انسان کو گھٹیا سمجھا کرتے تھے. موحدین جو تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ انسان سے زیادہ عظمت اور شرافت جنات کو ہے اور فرشتوں کے ہے، چونکہ جنات کو طاقت بہت زیادہ ہے اور جس شکل میں چاہے بن جائیں، اور فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان کو بھی طاقت ہے، جب چاہیں ایک فرشتہ ہے پوری بستی اجڑ کر کے رکھ دے. تو انسان سے زیادہ طاقت جناتوں کو، فرشتوں کو جانتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، جو عظمت، جو کرامت، جو شرافت، جو بزرگی، جو فضیلت ہم نے انسان کو دی ہے، اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. اور یہ جملہ جو فرمایا نا کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، یہ صرف انسان کا کمال ہے، انسان کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں نا، میں نے بتایا کہ 6 تاکید کے ساتھ انسان کے حسن کو اللہ نے بیان فرمایا. 6 تاکید کے ساتھ انسان کے حسن کو اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا. اور کیا فرمایا کہ شکل و صورت میں بہترین پیدا کیا، اس کے عذاب مناسبت رکھی. اب دیکھیں انسان کے کمال دیکھیں. فرمایا کہ انسان کو جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں پیدا کیا، جانور جھکے ہوتے ہیں، انسان بالکل سیدھی قد و قامت، سیدھا قد و قامت ہے. اور یہ بھی انسان کی شرافت اور کرامت دیکھیں کہ وہ کھانے کی چیز کی طرف منہ نہیں لے جاتا ہے. جس طرح جانور کو کھانا ہوتا تو اپنا منہ کہاں لے جاتے ہیں؟ کھانے کی طرف جھکتے ہیں. انسان کو اللہ نے یہ کمال دیا کہ اپنا چہرہ کسی کھانے کی طرف نہیں بلکہ ہاتھ سے کھانا اٹھا کر خود اپنے منہ کے قریب لاتا ہے، کھاتا، کھانے کے لیے جھکتا نہیں. یہ بات بتائی انسان، جب تجھے رب نے کھانے کے لیے نہیں جھکایا ہے، تیری پیشانی صرف جھکے گی تو وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں، وہ خالق کے بارگاہ میں جس نے تجھے پیدا کیا، اور کسی کے سامنے تیری پیشانی جھکنے، تیرا چہرہ جھکنے نہیں دیا جائے گا. اس مطلب طرح اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا، قد و قامت کتنی حسین بنائی. بلکہ قاضی ابو بکر بن عربی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق انسان سے زیادہ حسین نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان میں، اب دیکھیں کیا کیا عظمتیں رکھی. انسان میں علم رکھا ہے، قدرت رکھی ہے، ارادہ کرنے، باتیں کرنے، سننے، دیکھنے، تدبیر کرنے، حکمت کی صلاحیت رکھی ہے. اور یہ تمام صفات رب تعالیٰ کی صفات ہیں. گویا کہ انسان اللہ کی صفات کا مظہر ہے. ہاں، انسان اللہ کی صفات کا مظہر ہے، مظہر ہے. اللہ علم والا ہے نا، یہ صفت اللہ نے اپنے بندوں انسان کو عطا فرمائی. اللہ قدرت والا ہے، اختیار والا ہے، اللہ سننے والا ہے، تدبیریں کرنے والا ہے، حکمت والا ہے. یہ ساری صفات کا مظہر اللہ نے اپنے بندوں کو، انسان کو بنایا ہے. یہ انسان کی شرافت ہے اور انسان کی کرامت ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا.
حالانکہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی شکل و صورت سے پاک ہے، چونکہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صورت سے مراد صفت ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی صفت پر پیدا فرمایا ہے، اپنی صفت پر، کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہے اللہ نے انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، وہ صفات اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق میں غور کرے نا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیسے کیا ہے، اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو صورتاً بھی حسن دیا ہے، معناً بھی حسن دیا ہے، اور کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس میں انسان جتنا زیادہ غور کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت حاصل ہو جائے گی، اس عظیم نعمت کو اچھی طرح سمجھ لے گا۔ اسی لیے صوفیہ نے کیا فرمایا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اتنی مطلب کمال اللہ نے انسان کو کے اندر رکھا ہے کہ تو اپنے آپ میں غور کر لے، تو اگر اپنے آپ کو پہچان لے گا کہ میں کون ہوں نا، تو رب کو پہچان لے گا کہ رب کون ہے۔ یہ کمال اللہ نے صرف انسان میں رکھا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کے سر پر کرامت اور بزرگی کا تاج سجا دیا ہے، جو تاج کسی کے سر پر نہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں۔ اللہ فرمایا نا اللہ تعالیٰ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے بھٹکے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دھوکے میں ڈال دیا، دور کر دیا۔ الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، تجھے درست بنایا، فعدلک، بالکل ہموار کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، دیکھ تو صحیح اپنی صورت دیکھ، جس صورت میں چاہا رب نے تجھے تخلیق کر دیا۔ خدا کی قسم، اس کائنات کا سب سے حسین مخلوق جو ہے نا وہ صرف انسان ہے۔ پھر مردوں میں دیکھیں، پھر عورتوں کو دیکھ لے آپ، اللہ نے ایسی نازک پری کو کتنا حسن عطا فرمایا ہے، کتنا حسن عطا فرمایا، کتنی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، اور کس طرح اللہ نے انسان کے اعضاء کو ڈھالا ہے۔ ناک کان کے پاس نہیں رکھا، اگر ناک کو کان کے پاس رکھتا، کان کو ناک کے پاس رکھتا تو بگڑ جاتی صورت، نہ ناک اتنی لمبی بنایا ہاتھی کی طرح تو بدصورت ہو جاتا، کتنا صورت بنایا۔ بلکہ تفسیر عزیزی میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت لکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ سنیں، بڑی پیاری چیز ہے بتا رہا ہوں، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، تو ایک شخص تھے جن کا نام عیسیٰ بن موسیٰ تھا، وہ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، چاندنی رات تھی، چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، خوبصورت ہے چاند تو ہی نا، اور روشنی بکھیر رہا تھا۔ تو جانتے ہو، وہ ایک بار چاند کو دیکھتے ہیں، اور چاند کے حسن کو، ایک بار اپنی زوجہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر چاند کو دیکھتے ہیں، پھر اپنی بیوی کو چہرے کو دیکھتے ہیں۔ تو یار ان کو تو کہنے لگے عیسیٰ بن موسیٰ کہ زوجہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یار تیرا چہرہ، لگتا کچھ زیادہ ہی پیار تھا ان کو بیوی سے اپنے۔ کہتے تو چاند سے زیادہ ہی خوبصورت ہے نا؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں کہاں، چاند تو کتنا روشنی بکھرتا نا، میں تو چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہوں۔ کہا نہیں واقعتاً تو چاند سے، ابھی بھی انکار کرتے رہے، بار بار کہتے رہے۔ تو انہوں نے کیا کہہ دیا، موسیٰ بن عیسیٰ نے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے نا تو تجھے طلاق ہے، تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق۔ تو بیوی نے کہا یار یہ تم نے کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا، اتنا زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ تو اب کہنے کو تو کہہ دیا، اب کہنے کے بعد ابھی میں نے کیا کہہ دیا، پچھتانے لگے۔ اب پھر یہ معاملہ جو ہے نا خلیفہ کے پاس پہنچا، پھر خلیفہ نے بڑے بڑے علماء کو بلایا، کیا مسئلہ ہے، اس کا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سارے علماء حیران تھے کہ کیسا مسئلہ آ گیا پہلی بار، اور اتنا خوبصورت ان کی بیوی تھی کہ چاند سے زیادہ خوبصورت کہہ دیا اور طلاق بھی معلق کر دیا۔ اب اگر ان کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوگی تو پھر طلاق نہیں پڑے گی، کہا نا، اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو طلاق ہے، اب نہیں ہوگی اگر چاند سے زیادہ خوبصورت تو طلاق پڑ جائے گی، اگر ہے تو نہیں پڑے گی۔ علماء حیران تھے، سب نے کہا بھائی چاند تو چمک رہا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، ان کا چہرہ بہت ہی خوبصورت ہو، دنیا کو تو نہیں روشن کرتا ہے نا، چاند زیادہ خوبصورت ہے، بیوی ان کی خوبصورت اتنا نہیں ہے چاند سے زیادہ، کہا طلاق تو ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مسئلہ پہنچا، آپ نے فرمایا کہ
کہ ان کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ تو لوگوں نے پوچھا، علماء نے کس طرح آپ نے کہا کہ دیکھو یہ آیت پیش کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسان بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، سب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ اس میں چاند بھی آ گیا، اس سے بھی زیادہ حسین ہے، سورج سے بھی زیادہ حسین ہے۔ فرمایا کہ یہ رب نے فرمایا، کسی اور کے لیے نہیں، چاند کے لیے نہیں کہا کہ ہم نے چاند کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، انسان کو فرمایا، اور اس کی بیوی بھی جن سے انسان تو ہے کہ دوسرے کوئی مخلوق ہے، دوسری کوئی مخلوق تو نہیں ہے، انسان ہے نا۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ رب العالمین کی اس فرمان کی روشنی میں ان کی بیوی واقعتاً چاند سے حسین ہے، چونکہ یہ رب نے فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ کہا اس آیت کی روشنی میں ان کی بیوی چاند سے زیادہ حسین ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو طلاق، چاند سے زیادہ حسین ہو تو طلاق نہیں، اور چاند سے زیادہ حسین ہیں لہٰذا ان کی زوجہ کو طلاق نہیں پڑے گی۔ موسیٰ بن عیسیٰ بھی خوش ہو گئے، بڑا اچھا کام ہو گیا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں انسان کو، یار ایسے کمال اللہ نے انسان کے وجود میں رکھا ہے، ایسی خوبصورتی، پھر عورتوں کے اندر جو خوبصورتی رب نے رکھا ہے حد ہے، کوئی مخلوق ایسی خوبصورت نہیں یار۔ دنیا میں بہت ساری حسین چیزیں ہیں، آپ باغات میں جائیں، یہ ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں، جو مطلب گارڈن ہوتے ہیں جہاں پر پھول ہیں، فروٹ ہیں، پھل ہیں، جھرنے ہیں، اور یہ ساری چیزیں، ندیاں ہیں، نہریں ہیں، بہت حسین منظر پیش کرتی ہیں، لیکن انسان کے حسن کے مقابلے میں سب پست ہیں۔ انسان کا حسن اور انسان کی خوبصورتی بلند ہے۔ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ پھر اگلی آیت فرمایا کہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ثم معنی ہوتا ہے پھر، رَدَدْنَاهُ ہم نے اس انسان کو پھیر دیا، اسفل سافلین سب سے نچلی حالت کی طرف، سب سے نچلی حالت کی طرف انسان کو پھیر دیا۔ اس کے علماء نے دو معنی بیان فرمایا۔ پہلے معنی تو یہ ہے کہ انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کرنے کے بعد اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا۔ بوڑھا ہوتا نا انسان، اب جب بوڑھا ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے، بدن کمزور ہو جاتے ہیں، اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں، عقل ناقص ہو جاتی ہے، پشت خم ہو جاتی ہے، بال جھڑ جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں، بدصورتی پیدا ہو جاتی ہے، جلد میں جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور چمڑے لٹک جاتے ہیں۔ یعنی انسان جتنا خوبصورت تھا اب بڑھاپا آیا بدصورت ہو گیا، شکل بگڑ گئی، حتیٰ کہ اپنی ضرورت بھی پوری کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہے کیا معنی، ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے حسن بخشا، کمال بخشا، جوانی بخشی، طاقت دی، حسین بنایا، لیکن انسان تکبر مت کرنا کہ تو اسی حال میں ہمیشہ رہے گا نا۔ سورج جب بلند ہوتا ہے نا، جب بلند ہوتا ہے تو ڈھلتا بھی ضرور ہے وہ نا۔ آپ دیکھو نا، دن میں سورج بالکل اپنے شباب پر ہوتا ہے، لیکن جب شام پڑتی ہے تو روشنی ڈھل جاتی ہے۔ تو یہ بتایا انسان کو اپنی جوانی پر غرور مت کر، تکبر مت کرنا کہ تیری جوانی، تیری طاقت، تیرا منصب، تیرا عہدہ سب ہمیشہ رہے گا نا۔ یہ ڈھلتے ہوئے سورج کی طرح ہے، آج جوانی ہے کل بڑھاپا آئے گا، آج جوانی ہے پھر کل، آج طاقت ہے کل طاقت ختم ہو جائے گی، آج تیرے آنکھیں کام کر رہی ہیں کل تجھے دکھائی بھی نہیں دے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تاکہ بندے تکبر نہ کرے اور یہ جانے کہ وہ رب کریم ہماری زندگی کی ڈوری جو ہے نا اس رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے طاقت دے دے، جب چاہے طاقت کو چھین لے، وہ دونوں پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر انسان اسی رب کی بارگاہ کی طرف جھکا رہے، تکبر نہ کرے، انانیت نہ کرے، اس رب کی عبادت سے منہ مت موڑے جو احسان تغیرات انسانی جسم میں پیدا فرماتا ہے پورا۔ فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو سب سے نچلی حالت کی طرف، گھٹیا عمر کی طرف پھیر دیا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے جو صحیح معنی ہے، اسفل سافلین سے مراد جہنم کے نارے جہنم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان نے اگر اپنے رب کی اطاعت نہ کی، باوجود ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنا کمال دیا، اتنا حسن دیا، اتنی طاقت دی، اور انسان کا کمال دیکھو،
انسان کو اللہ نے ذہن کیسے دیا. آج دنیا کتنی ترقی پر ہے. یہ ترقی کا سبب کون بن رہا ہے؟ یہ ترقیاں کون پیدا کر رہا ہے؟ انسان. اللہ نے ایسی عقل دی, ایسی وسعت دی. دیکھو نا کہاں انسان آسمانوں پر جا رہا ہے, چاند پر جانے کی بات کر رہا ہے, کیسے کیسے آلات ایجاد کیے. عقل خود حیران ہے کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہزاروں میٹر دور ہے, فوراً 2 سیکنڈ لگتا ہے ہماری بات وہاں پہنچ جاتی ہے, ہماری تصویر بھی نظر آتی. یہ انسان کا کمال دیکھو, کیسے کیسے آلات ایجاد ہو گئے. یہ انسان کو اللہ نے قوت دی ہے نا, علم دیا ہے, طاقت دیا ہے. یہ کمال انسان کا دیکھو کہ ہواؤں پر اڑتا ہے, ہواؤں پر, سمندر کے تہ تک انسان پہنچ جا رہا ہے, آسمانوں پر جانے کی باتیں کرتا ہے. یہ کمال اللہ نے دیا ہے, لیکن یہ کمال ہمیشہ رہتا ہے نہ, ڈھل جاتا ہے. تو دوسرا معنی کیا بتایا کہ انسان کو اتنا کمال دینے کے بعد اگر بندہ انسان اپنے رب کی اطاعت نہ کرے, اپنے رب کا حق ادا نہ کرے, اس کی رسولوں کی اتباع نہ کرے, اور جو حق ہے ربوبیت کا وہ ادا نہ کرے, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس نے میری عبادت نہ کی, میرے رسولوں کی اتباع نہ کی, اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا رہا, ہم اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں لے جا کر کے پھینک دیں گے, جہنم کی طرف اس کو واپس کر دیں گے. کب؟ اگر اس نے میری اطاعت و فرما برداری نہ کی, میرے کمال کا اس نے انکار کیا, شکریہ نہ ادا کیا, نافرمانی کی, ناشکری کی. ثم رددناہ, پھر ہم اس کو پھیر دیں گے کہاں؟ اسفل سافلین, نارے جہنم کی طرف پھیر دیں گے. اس سے 3 باتیں معلوم ہوئیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بڑھاپے کے انتظار نہیں کرنا چاہیے, عقل مندی نہیں, کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کے لیے اعضاء میں وہ طاقت باقی نہیں رہتی جو جوانی میں رہتی ہے. فرماتے ہیں نا, کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں, جب بڑھاپا آئے گا تو بات کچھ بنتی نہیں. اور مفتی اعظم ہند شہزاد عارض فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. کہا ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کرنا ہے ابھی کر لے, ابھی نوری جواں تم ہو. جوانی میں جو کام ہوگا بڑھاپے میں, دیکھو نا بیچارے بوڑھے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم رکوع سجدہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں پیشانی ٹیکیں, بیچارے بیٹھ نہیں پاتے ہیں, مجبوراً کرسی پر نماز پڑھنا پڑتا. چاہتے ہیں یہ پیشانی رب کی بارگاہ میں رگڑیں, عاجزی پیدا ہوتی. اللہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ ہمارے حضور پیشانی جھکاتا ہے, لیکن وہ ہمت نہیں ہوتی ہے. تو جوانی کی عبادت پھر اللہ کو پسند ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل و صورت کی جو نعمت عطا کی ہے, اس کا شکر کرتے ہوئے ہمیں اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. یہ کمال دیا اللہ نے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پیدائش کے بعد طاقت و قوت دینا, اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا, اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس بات پر قادر ہے کہ تم کمزور تھے, اور کتنا کمزور تھے, ایک پانی کا قطرہ تھے, بس ہاتھ سے مسل دیا جاتا تو تمہارا وجود وہی ختم ہو جاتا, لیکن وہاں سے تمہیں کہاں پہنچایا؟ جوانی کی دہلیز پر. حسن دیا, کمال دیا, طاقت دیا, عقل دیا, سب کچھ دیا. پھر اس کے بعد کہاں پہنچا دیا؟ ثم رددنا اسفل سافلین, پھر بڑھاپا دیا تمہیں. یہ بتا اللہ نے کہ جو ذات اس بات پر قادر ہے, پہلے کمزور ہو, پھر طاقت دیا, طاقت سے پھر کمزوری دی, وہ رب اس بات پر ضرور قادر ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور تم سے حساب و کتاب لے گا. مرنے کے بعد اٹھنے پر یہ دلیل قائم کی جا رہی ہے, چونکہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں میں کفار و مشرکین جو مکہ کے تھے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, تو اللہ کیسے پیدا کرے گا ہمیں, یہ انکار کرتے تھے. اللہ بتا رہا ہے وہ رب قدرت والا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھو نا, تم کچھ نہیں تھے, تمہارا وجود کچھ نہ تھا, تمہیں کیسے پیدا کر دیا, پھر کیسے طاقت دی, پھر تمہیں بڑھاپا ملا کر کیسے ناکارہ کر دیا. وہی رب جو تغیرات سب ہو کر رہا ہے نا, وہی رب تم سڑ جاؤ گے نا, اگر مٹی میں مل جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ کھڑا کرے گا, اور محشر کے میدان میں کھڑا کر کے تم سے سوال کرے گا. اس پر بھی قدرت رکھتا ہے. یہ اس میں مرنے کے بعد زندہ ہونے پر دلیل پیش کی گئی. ومن نعمرہ, سورہ یاسین شریف میں, ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون. فرمایا کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اسے تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں.
لمبی عمر دیا تو بڑھاپا بھی دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں جو رب ان تمام چیزوں پر قادر ہے وہ رب قیامت کے دن اٹھانے پر بھی قادر ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ معنی ہوا دوسرا معنی کہ اگر بندہ اللہ کی اطاعت نہ کرے تو اسے جہنم میں اللہ پھینک دے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لا کر بیٹھا نہ رہے چپ چاپ جیسے کہ سنی لوگ کرتے ہیں، ہم کو ٹینشن نہیں ہے، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہر جگہ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لا کر چپ چاپ بیٹھ نہ جائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کو نیک اعمال بھی پسند ہیں، ایمان لائے اور نیک عمل کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَهُمْ أَجْرٌ، تو ان کے لیے اتنا اجر ہے غیر ممنون جو کبھی ختم ہی نہ ہوگا، بے انتہا اجر ہے، بے انتہا اجر ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ جہنم میں نہیں پھینکے جائیں گے۔ ایمان اگر لاؤ گے، ایمان لانا اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، جو اللہ نے قدرت دی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے تو اللہ تمہیں اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، بے انتہا ثواب، بے انتہا اجر عطا فرمائے گا، اتنا ثواب دے گا۔ یعنی اب یوں دیکھ لیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادت نہ بجا لا سکے اور ان کے عمل میں کمی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں اجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے، اور جہنم کا نچلا طبقہ ان کا ٹھکانہ نہ بنے گا۔ کون؟ جو ایمان لا کر کے عمل کیا۔ بلکہ حدیث شریف میں کیا پتہ ہے؟ مسند امام احمد کی روایت میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے ان اعمال کا ثواب لکھا جائے گا جو وہ تندرست اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا، لیکن بیماری اور سفر کی حالت میں نہیں کر پا رہا ہے۔ یعنی جو عمل ہم طاقت و قوت اور صحت کے زمانے میں کر رہے ہیں، نیک اعمال، اب بیمار ہو گئے، بستر پر لیٹ گئے، وہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، سفر میں چلے گئے، موقع نہیں مل رہا وہ عمل کرنے کا، لیکن اگر ہم طاقت و صحت کے زمانے میں عمل کرتے تھے تو وہی عمل کا ثواب ہمیں بیماری کے ایام میں بھی لکھا جائے گا۔ اسی طرح بندہ جوانی میں جب طاقت ہے، عبادت کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، درود پڑھتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، دین کی خدمت کرتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، اب بڑھاپا آ گیا، نہیں چل پا رہا بیچارہ، نہیں کر پا رہا ہے، وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے، لیکن بڑھاپا آ گیا، عمل نہیں کر پا رہا ہے، لیکن ثواب وہی لکھا جائے گا جو جوانی میں کیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا فضل، یعنی عمل نہیں کیا، بغیر عمل کرے ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ جوانی میں طاقت میں کر رہا تھا یہ بندہ، اور صرف یہی نہیں، زندگی بھر تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب بھی مر جائے گا نا، مفسرین لکھا جب بھی مر جائے گا، وہ جو کرامن کاتبین ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے، اب جب مر گیا اس کا رجسٹر یوں بند کر دیتے ہیں، اب بند ہو گیا نا، اس کا رجسٹر یوں بند ہو گیا، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرامن کاتبین قیامت تک اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کرامن کاتبین اس کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور اس کا سارا ثواب اس کو ملے گا جو قبر میں گیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم جوانی میں قوت کے ایام میں عبادت کریں گے تب ہوگا۔ اب بتاؤ عمل کا سلسلہ کہاں ختم ہوا ہے؟ یعنی جوانی میں بندہ عبادت کر لے پھر سمجھ لو کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، فرمایا اس کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ وہ کس طرح؟ جوانی میں جو عبادت کر رہا تو اس کو ثواب مل ہی رہا ہے نا، بڑھاپے میں نہیں عمل کر پا رہا تو بھی ثواب مل رہا ہے، مرنے کے بعد کون سا عمل کر پائے گا تو بھی ثواب مل رہا ہے کہ فرشتے اس کا عمل کر رہے ہیں، اس کا ثواب اسے لکھا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بندہ یہ نہیں جوانی کی عبادت کی اہمیت دیکھے، لیکن آج جوان ہمارے عیاشی میں لگے، عیاشی میں لگے ہیں جوان ہمارے، عبادت کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اللہ نے نیک سمجھ دیا۔ مزید ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عمر نے فرمایا اس کو مبارک ہو جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے نیک عمل زیادہ ہو۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے،
حضرت ضحاک نے بیان فرمایا جب بندہ اپنی جوانی میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، زیادہ روزے رکھتا ہے، زیادہ صدقات کرتا ہے، پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور جوانی کی طرح نیک اعمال نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جوانی کے نیک اعمال کا اجر عطا فرماتا بڑھاپے۔ وہی بات جو میں نے بتایا، تو کر لیں پیارے، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہو، اجر غیر ممنون جو ہے نا، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، یعنی بے انتہا ثواب ہے۔ یہ کس کے لیے؟ جو بندہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اس کے بعد اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لمبی عمر ملنا اور نیک اعمال کا ہونا یہ بڑی اعلیٰ نعمت ہے، عمر لمبی ہو، عمل نیک ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ تو زیادہ عمل ہوگے نا۔ پھر اس نے پوچھا کہ حضور لوگوں میں برا کون ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص سب سے برا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں۔ تو یہ معنی ہوا فلہم اجر غیر ممنون، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ فرماتا ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین۔ تو اے سننے والے، یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو تجھے آخرت جزا و سزا کے کو جھٹلانے پر ابھارتی ہے؟ فما یکذبک، تو کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر ابھارتی ہے؟ بعد بالدین، یعنی ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد۔ دین کے معنی ہوتا ہے روز جزا، جو کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں سنا، یعنی روز جزا معنی قیامت کا دن، بدلہ کا دن، حساب کا دن کا مالک۔ تو دین کے معنی یہاں پر جزا، روز جزا، چونکہ کفار مشرکین یہ قیامت کا انکار کرتے تھے، بعث کا، اٹھنے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، اور جزا و سزا کا، حساب و کتاب کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے سننے والے، یہ ساری نشانیاں، ساری دلیل تیرے سامنے رکھ دی کھول کر۔ اب کون سی چیز ہے جو تجھے قیامت کے دن کو جھٹلانے پر ابھارتی ہے؟ اب کیوں جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو؟ سب تو واضح ہو گیا، دیکھتا نہیں ہے میری قدرت کتنی اعلیٰ ہے؟ دیکھتا نہیں ہے کہ تو نے اپنی پیدائش کے بارے میں جان لیا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو ابتداءً تیری تخلیق پر قادر ہے، جب تو کچھ نہ تھا تجھے پیدا کیا، اب تو کچھ ہو گیا ہے، تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی وہ رب قادر ہے۔ جب کچھ نہ تھا، بغیر نمونہ کے، بغیر مثال کے، جب اللہ نے تجھے پیدا کیا، نیست سے ہنس کر دیا، اب تو ہو گیا ہے، تو دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے تو سب آسان ہے، پہلی بار پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن انسان تو غور کر، جب تیرا وجود ہی نہ تھا، رب نے ایک پانی کے قطرے سے تجھے کیسے بنا دیا؟ وہ رب جب اس پر قادر ہے، پھر بنایا نہیں، قوت دیکھ کیسے دی، طاقت دیکھ، حسن دیکھ، کمال دیکھ کیسے دیا، اس کے بعد پھر بڑھاپا آیا، پھر کیا کیا؟ وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ تجھے قیامت کے دن ضرور اٹھائے گا اور تجھے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ اب اتنا جاننے کے باوجود وہ کون سی چیز ہے تجھے روز جزا کی تکذیب پر ابھارتی ہے؟ یعنی ان دلائل کے ظاہر ہونے کے بعد اے رسول مکرم، آپ کی کون تکذیب کر سکتا؟ تکذیب مانے جھٹلانا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو قدرت، دیکھے رب کی، پانی کی ایک بوند سے تدریجاً مکمل انسان بنایا۔ پچھلے درس میں آپ کو سورہ علق کی تفسیر میں سنایا تھا، پوری تفسیر بتایا تھا۔ پانی کی ایک بوند سے اللہ نے مکمل انسان بنا دیا، پھر اس کو جوان مرد بنایا، پھر ادھیڑ عمر تک پہنچایا، پھر تدریجاً اس کو کمزور کرتا رہا، حتیٰ کہ اسے ناکارہ عمر تک پہنچا دیا۔ سفر کر رہا انسان، اور اس جسمانی تغیر میں اس پر واضح دلیل ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد پھر زندہ کرنے اور میدان حشر میں جمع کرنے پر قادر ہے، اور اب ضرور جمع کرے گا۔ تو فما یکذبک بعد بالدین معنی ہوتا ہے کہ اب کون سی چیز ہے کہ جو اس سب سننے کے بعد تجھے روز جزا کے جھٹانے پر ابھارتی ہے؟
الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں کا حاکم نہیں؟ حاکم بہت ہیں نا دنیا میں، حاکم بہت ہیں، اس ملک کا حاکم، اس شہر کا حاکم، اس شہر کا حاکم، خود شوہر اپنی بیوی بچوں کا حاکم ہے، شوہر اپنے بیوی بچوں کا حاکم تو اللہ نے بنایا، مجازی حاکم بہت ہیں، بادشاہ بہت ہیں، لیکن تمام حاکموں کا حاکم اللہ ہے، احکم الحاکمین صرف وہی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ وہی رب ہے۔ فرمایا کہ جب تم اپنے حاکم کی، اپنے شہر کے، اپنے ملک کے حاکم کی اطاعت کرتے ہو، اس کی بات مانتے ہو، ارے وہ تو احکم الحاکمین ہے، پھر اس کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، مانتے ہو نا؟ ابھی تمہارے ملک کا بادشاہ اور پردھان منتری کہہ دے کہ یہی کرنا ہے۔ کورونا میں کیسے ہوا تھا؟ لوک ڈاؤن لگ گیا تھا، باہر نکلنا نہیں ہے، سب گھر میں بیٹھ گئے تھے چپ چاپ، مانا نا بات نا؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ کے بندو اس کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کی بات مانو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ ترمذی کتاب التفسیر میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ والتین پڑھتے ہوئے الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھے تو اسے چاہیے کہ یہ کہے بلا، کیوں نہیں مولا، تو حاکم الحاکمین ہے، وانا علی ذالک من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ تو حاکم الحاکمین ہے۔ یہ پڑھ لے، بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں میرے رب تو احکم الحاکمین ہے اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن عظیم کی نور سے روشن فرمائے اور قرآن عظیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ